مسلمان ہو رہے ہیں ان کا بھی جزیہ لگا دیا جائے گا، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، ویلیو کہاں رہی مجھے؟ یہ تو سوال اس کا جواب تو چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نظام تو قائم نہیں رہ سکتا، اب جیسی باتیں مرضی کہ میں سب پڑھا ہے جی، لیکن اس میں وہ سوالات حل نہیں ہوتے۔ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ایسی بات ہے کہ لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے مگر ان کو جزیہ لگا رہے تھے کہ خزانہ بڑھا دینا چاہیے، تو انہوں نے پھر جلوس نکالے، روتے بازاروں میں جا رہے تھے کہ ہم کافر رہتے ہیں تب بھی جان نہیں چھوٹتی، مسلمان ہوتے ہیں پھر بھی نجات نہیں ملتی۔ تو علماء اور فقہاء پھر کھڑے روتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت کے سامنے بھی بات۔ خیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہمیں تو اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ جو صحیح اسلامی حکومت تھی نا اس کو یہ ملک فتح کرنے سے کوئی اتنی غرض نہیں تھی جتنا تھا کہ جو علاقہ ہاتھ میں آئے وہاں ایسی حکومت ہو کہ خلیفہ جو ہے نا ادنا ترین رعیت کے آدمی سے بھی زیادہ سادہ زندگی گزارے ہیں۔ وہ تو کانٹوں کی ایک سیج تھی، اس پر بیٹھنے سے کیا کسی کو ملتا تھا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، ان کی نیک لوگوں کی حکومت دیکھیں تو اس سے تو یہ عجیب بات سامنے آتی ہے، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ وہ کیا شاہی؟ فقیری، مکان گرے ہوئے ہیں لوگوں کے اچھے ہیں، تو وہ گم ہو گئی نا۔ واقعی وہ تو ایک ایسی شے ہے نا کہ اس کی تڑپ تو امت کے دل میں، یہی بات شروع جلد میں انہوں نے لکھی کہ امت کے دل میں وہ کامیاب نہیں ہوئے حضرت حسین یا ابن زبیر وغیرہ، مگر وہ ایک رمق پیدا ہو گئی کہ خلافت راشدہ ہی اصل شاید تھی ہمارے پاس سے، وہ گم ہو گئی۔ اب بھی امت میں جو نیک لوگ ہیں توجہ دلاتے ہیں، باقی جیسے چغتائی صاحب نے پڑھا کہ ملا اور حکمران جو تھے انہوں نے سستا اسلام کا ایڈیشن نکال لیا کہ میلاد النبی مناؤ، ایثار ثواب کرو، ختم دو، جنت کو جاؤ۔ جنت کا آسان راستہ جو ہے یہ نکال لیا نا، وہ اصل مشن تو تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ورنہ بات بالکل حق ہے کہ اس حکومت میں کیا لذت تھی، کڑوا گھونٹ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے فرماتے ہیں، ہاں مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ جو مسلمان حکمران ہوئے انہوں نے حکومت میں فقیری کی، در عمارت فقر را افزودان ہم تو سرما در مدائن بودان۔ جیوں جو ان کا عہدہ بڑھتا گیا اتنی درویشی بڑھتی گئی۔ کہتے وہ جیسے سلمان رہے فارس میں، اس طرح حکمران نے بود و سامان نداشت، گورنر تھا اسی علاقے کا جہاں کسریٰ نے حکومت کی تھی، اس کے محل سے کسرے ابیض۔ اور انہوں نے سید صاحب نے بھی لکھا کتابوں میں کہ جو سپاہی کھڑا ہوتا تھا نا کسریٰ کے دربار میں، اس کے لیے بھی تھا کہ اگر 1,00,000 جو ہے نا دینار، اس سے کم کی پیٹی اس نے پہنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کہ میری توہین ہے۔ ایسی عیاشی تھی وہاں۔ اب سلمان رہے تھے، حکمران نے بود و سامان نداشت، گورنر تھا سامان تلے کوئی نہیں تھا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو بڑا روئے۔ لوگوں نے کہا حضور نے اتنی بشارتیں تمہارے لیے دی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سلمان راستہ جو ہے نا آخرت کا وہاں ہے کہ چڑھائی بڑی مشکل ہے پل صراط، تو جتنا کم سامان ہو نہ لے کر آنا وہاں گزرنا مشکل ہوگا۔ تو میں نے یہ جو گھڑا پانی کا رکھا پیالہ اور اینٹیں سرانے رکھتا ہوں، یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ یار پتہ نہیں گزرا جائے گا۔ یہ حکمران نے بود و سامان نداشت، دستے وہ جو تیغ و قرآن نداشت، قرآن تھا ایک پاس اور تلوار تھی۔ تو چیز تو حضور نے بڑی دی تھی، گم کر بیٹھے، مگر اب اس کا احساس بھی نہیں ہے کوئی دلاتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جاتا۔ یہ ملا اور مولوی مل گئے، حکمران مل گئے، انہوں نے امت کو بیوقوف بنا دیا، کھاؤ پیو جلوس نکالو، جنت ہی جنت ہے۔ ادھر نہ خود آتے نہ لوگوں کو آنے دیتے کہ اگر یہ جاگ اٹھے کہ یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا طریقہ، کیا کر رہے ہو تو ہمارا گریبان پکڑ لیں۔ اس لیے سب کا ان کا نفع اسی میں ہے کہ لوگ سوئے رہیں، ان کو بھنگ پلاتے رہو، جلوس کے نکالو، قبروں کو جا کر غسل دو، عرق گلاب سے کہ دادا صاحب کی قبر کو غسل دیا، وہاں چادریں چڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھٹو سے زیادہ یار کون مسلمان ہے، داتا دربار پر سونے کا دروازہ بنایا۔ اہم کو وہاں دربار بننا ہی جرم، سونے کے دروازے بنانا جرم۔ اب امام شوکانی اور محمد بن اسماعیل ایمانی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ اور مکہ کی مسجد میں سونا یہ بھی حرام ہے، مگر کیا کرتے؟ ولید بن عبد الملک نے شروع کیا، زمانہ تھا جابر حکمرانوں کا، علماء بیچارے کیا کرتے؟ ڈرتے چپ رہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ وہ منار پر اتنا سونا چڑھایا جائے بیت اللہ کے دربار، سب فراڈ ہی ہے، مگر مخالفت نہیں کرتے، کچھ
حکیم صاحب تو کہتے ہیں نا وہ سب ٹھیک ہے، کوئی شریف آدمی آ گیا درمیان میں، وہ قسمت کی بات، سسٹم جو تھا نا وہ بدل گیا۔ معاشرہ جو ہے نا، دیکھیے معاشرے کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے ختم کر دیا نسلی تفوق، جو ہے اس کو ختم کر دیا، دولت کا تفوق ختم کر دیا۔ اب یہ ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر وہ نسلی اور وہ جو اعتبارات ہیں سوائے اس کے کہ کریکٹر کی، یہ اور کسی معاشرے میں نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر ہاں یہ سب چیزیں بچی کو بسم اللہ یہ مگر موجود ہیں اس وقت بھی موجود اب دیکھیں نا اور نسلی معاشروں تفوق، سے بہتر موجود ہے، آج بھی اور ہمیشہ موجود رہے۔ نسلی تفوق کا دیکھیں نا کہ جنازے کے وقت اگر ایک بچہ بھی عرب ہوتا نا موجود چھوٹا سا، اس کے ہوتے ہوئے اجمی عالم بے شک وہ فقیہ اور محدث ہو، نماز نہیں پڑھا سکتا تھا۔ انہوں نے عربوں نے امپیریلزم اپنا بنا لیا، عربوں کی سلطنت ہوگی ہاں، اور شادی کر لی ایک آدمی نے عرب عورت سے ہاں تو اس کو 200 کوڑا سزا دی، زنا کی 100 ہے، اس کو 2 عرب لڑکی سے تم نے شادی کی۔ تو اسلام کو تباہ تو بڑا کیا ان لوگوں نے، کوئی شک نہیں۔ باقی نیک لوگ بھی آئے، شکر ہے کہ حضور کی تعلیم کا اثر مٹا نہیں، مسلمانوں میں باقی ہے، بہت امتوں سے بہتر چیزیں آ رہی، مگر خرابیاں ہوگی۔ وہ اسلامی حکومت نہیں، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، رفع دین آمین اس میں پھنسے۔ آج ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود یاد کیوں کھڑے ہوتے ہیں آج؟ آپ دیکھیے نا اس کا کنیساؤں کا کیا ہے اللہ اکبر، اور یہودیوں کے جو معبد ہے ان کا کیا ہے، ان کے مندروں کا کیا ہے، لیکن مسلمان آج بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہے، جو جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اٹھے نا بسم اللہ۔